From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. صاحبوں، ملک ڈوب رہا ہے، ملک ٹوٹ رہا ہے اور فوج خاموش ہے. کب تک؟ اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس پہ تفصیل سے بات کرتے ہیں. اچھا، ایک اہم خبریں ہیں، ان کی ہیڈ لائن لے لیجئے. نمبر 1، نیو یارک ٹائمز نے یہ خبر دی ہے کہ عاصم منیر کس طرح پیسہ اپنی پی آر کے لیے یہاں پہ خرچ کر رہے ہیں، اور ٹرمپ سے جو تعریف کروائی گئی ہے اس کے پیچھے کتنی بڑی رقم لگی ہوئی تھی. اچھا، یہ خبر ہے لیکن یہ کوئی ایسی خبر نہیں ہے، کیونکہ یہ خبر وال اسٹریٹ جرنل پہلے کر چکا ہے، تو آپ کو سب کو ہم کو علم ہے. اچھا، دوسری خبر جس پہ بہت زیادہ لوگوں توجہ دے رہے ہیں، توجہ دینے کے قابل اتنی نہیں ہے، بس سنیے اور سمجھ جائیے کہ وہ کیا نام ہے اس کا، جیفری ایپسٹین، وہ جو ہے ایک انٹرنیشنل مافیا کا نوٹ مافیا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایک کارندہ ہے. بدقماش قسم کے صاحب ہیں وہ، اور ٹرمپ کے دوست ہیں. آپ اندازہ لگا لیجیے ٹرمپ کے دوست کیسے ہیں، وہ خود کیا ہوں گے. تو وہ ان کے دوست ہیں، اور انہوں نے، ان کی ایک ای میل لیک ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ صاحب عمران خان جو ہے وہ اردوغان سے زیادہ خطرناک ہے. اچھا، ان کے کہے کو، جیفری کے کہے کو یہاں کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں، سی آئی اے میں کہیں پہ بھی اہمیت نہیں دی جاتی ان کے کردار کی وجہ سے. ہمارے یہاں خواہ میں اس کو آپ اوپر لے کر آ رہے ہیں. دیکھیے، جانیے، لیکن اتنا ٹائم اس پہ نہیں لگانا. اب آئیے آپ فائنینشیل ٹائمز کے ایڈیٹوریل کی طرف، اور پھر اکانومسٹ میں جو انہوں نے جرنیلوں نے مضمون چھپوایا ہے بشرا بی بی کے خلاف، اس پہ پہلے بات کر لیتے ہیں. فائنینشیل ٹائمز پر دیکھیے، انہوں نے بڑا اچھا تجزیہ کر کے کہا ہے کہ عاصم منیر جو ہے وہ ہر قسم کی قوت حاصل کرنے کے بعد ایم بی ایس کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے بری، بحری، فضائی ساری افواج کو قابو کر لیا، عدلیہ کو قابو کر لیا، اور اب وہ لانگ ٹرم کے لیے حکومت چاہتے ہیں. فائنینشیل ٹائمز نے یہ بھی لکھا کہ جو بڑی بڑی کمپنیز بزنس جا رہے ہیں پاکستان چھوڑ کر، وہ کمپنیز فوجی لوگ خرید رہے ہیں. ان کے جو فوج کے بزنس ہیں وہ بزنس خرید رہے ہیں، اس کی جگہ قابض ہوئے جا رہے ہیں. لکھتے ہیں اخبار کہ جس کی جی ڈی پی 2% سے بھی کم ہو گئی ہے. صورتحال اتنی خراب ہے جی کہ صحت اور تعلیم پر بجٹ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، صفر. اور عاصم منیر 10 سال کی حکومت کے خواب دیکھ رہے ہیں. وہ فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری ضرور پڑھیے. اچھا صاحب، اب آئیے آپ اکانومسٹ میں جو آرٹیکل چھپوایا گیا ہے جرنیلوں کی طرف سے، اس پہ ذرا تحقیق کی جائے. اچھا صاحب، دیکھیے اکانومسٹ میں جو پیسے دے کر انہوں نے سٹوری چلوائی ہے، اس پہ بہت چھلانگیں لگا رہے ہیں. ذرا اس کو گہرائی میں اتر کے اس کا جائزہ لیجئے. وہی پرانے الزامات، یہ کھیل تو ہو چکا ہے نا، تو اس کی اب آپ کیا اور کیا حملہ آور ہوں گے کہ وہ خاتون جو ہیں بشرا بی بی جادو ٹونا کرتی ہیں یا ان کے پاس جنات ہیں. یہ سب باتیں ہو چکی ہیں، ان کا حاصل کچھ نہیں. دیکھیے، آج ہم ایک ایسے دور میں زندہ ہیں کہ کیا نام تھا ہارورڈ کے، یہ ہمارے پروفیسر شپیرو نام تھا غالباً ان کا، انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہم پہلے ایک دور تھا، ایک ریل اسٹیٹ کا دور تھا، ایک فیشن کا دور ہے، ایک سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کا دور ہے. وہ کہتے ہیں آج جو ہے نا، وی آر لیونگ ان اے سائیکوزک ایج. یہ جو کچھ بھی ہے ذہن، ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ منٹوں میں ہم ایک دوسرے کا دماغ پڑھ لیتے ہیں. وہ کس کا شعر ہے؟ بریلوی صاحب کا، کہ میں اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتا ہوں، وہ باتوں باتوں میں میرا ذہن پڑھ لیتا ہے. اچھا، تو یہ تو وہ دور ہے، اس میں جادو ٹونا یہ پیچھے رہ گیا. اس سے بہت زیادہ فاسٹ یہ ہے. میں یہاں پہ ایک یہودی اسکالر تھے، وہ وکیل بھی تھے، وہ
چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی تھے، تو میں ان کے پاس کام کرتا تھا، تو ہم اکثر لوگوں کی فائنینشیل میٹرز کو وہ کرنے، کبھی کورٹ بھی جاتے تھے، لوگوں سے بھی نیگوسیشن کرتے تھے. تو اس میں میرا کردار یہ ہوتا تھا کہ مجھے وہ کہتے تھے جو صاحب کہ بیٹھ جاؤ تم ذرا دیکھ لو یہ کیا ہو رہا ہے. اور اس کے بعد جب وہ سب ہو جاتی تھی میٹنگ ختم، تو مجھ سے پوچھتا تھا کہ اچھا یہ بتاؤ تم کیا سمجھتے ہو، یہ کہاں تک جائے گا، یہ کیا ہے، یہ کتنا ڈیسپریٹ ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. بیسک باتیں میں آبزرو کرتا تھا. میں نے ان کو جب بتائیں ایک آدھ دفعہ وہ بہت زیادہ اچھی ہوئی، تو انہوں نے مجھے پرماننٹ اپنی ٹیم میں اس کام کے لیے رکھ لیا تھا کہ بھائی یہ بیٹھ کے جائزہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اور دوسرے کام تھے. خیر، تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج آپ سب کچھ جان جاتے ہیں. جیسے ہی آپ مجھے بولتا ہوا دیکھتے ہیں، آپ میرے بیک گراؤنڈ تک کو کھکیڑ لیتے ہیں. یہ ذہنی پاور کا گیم دور ہے. یہ جادو ٹونا پیچھے رہ گیا ہے. انسانی صلاحیتیں اتنی بڑھ چکی ہیں، اور یہ ابھی تک ان پہ جادو اور ٹونے کا الزام لگا رہے ہیں. اور ابھی کسی دن جا کے پڑھیے گا کہ جادو جو ہے، میں مانتا ہوں اس کو اس وجہ سے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا گیا تھا، اور اس کا توڑ بھی ہمارے پاس ہے. اس کے علاوہ جو عام یہ جو بد کردار لوگ جو کرتے ہیں نا، ان کی سکسیس ریشو کیا ہے وہ دیکھ لیجئے. اور یہ جس سائنس کی میں بات کر رہا ہوں اس کی سکسیس ریشو دیکھ لیجئے. اچھا، یہ میں کسی دوسری طرف نہ نکل جاؤں، واپس آئیے اس طرف. اچھا دیکھیے، جب جرنیلوں کے پاس آرگومنٹس نہ رہیں، یہ کسی بندے کو پکڑ لیں، یا پولیس والے یا آرمی والے، جب آرگومنٹ ختم ہو جائیں اور اس کی بات سچ لگنے لگے، تو کہتے ہیں انہوں لمبا پاؤ، گرفتار کر لو. اور کوئی بڑا پولیٹیشین سامنے ہو تو کہتے ہیں اس کے خلاف میڈیا سے منفی پروپیگنڈا شروع کرا دو. یہ ان کے پاس جب آرگومنٹ ختم ہو جاتے ہیں تو یہ کام شروع کرتے ہیں. اب انہوں نے ان کی بیگم کو نشانے پہ لیا ہوا ہے. دیکھیے، یہ بہت سینسٹیو بات ہے. یاد رکھیے گا اس بات کو یہ آسان نہ سمجھیں. جب آپ کسی کی بیوی کے متعلق جھوٹی باتیں کرتے ہیں نا، تو وہ ایکسپوز ہو نہ ہو، آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے گا یہ بات. اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو ایکسپوز کرتے ہیں تو اس سے زیادہ آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں. اب یہ جو کہانیاں ان کے گرد بن رہے ہیں، میرے علم میں بھی آج بھی، وہ جنرل رانی مر گئی وہ الگ ہے، اس کے علاوہ آج بھی 2-3 جنرل رانیوں کے قصے مجھے پتا ہیں، لیکن میں کبھی آن ایئر اس کو ڈسکس نہیں کروں گا. نہیں کرنی چاہیے، بری بات ہے. یہ اللہ کا معاملہ ہے، وہ جانے. یا اس سے کوئی نیشنل نقصان ہو رہا ہو تو اس وقت بات کرنی چاہیے، اس سے پہلے نہیں کرنی چاہیے. اچھا دیکھیے، عمران پہ جب آپ اس قسم کی تنقید کریں گے اور ان کی بیگم پہ، تو پھر ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم بھی آ کے حق اور سچ آپ کے سامنے لائیں. اگر آپ 100 جھوٹ بولیں گے تو ہم ایک سچ بول کے آپ کے سارے جھوٹ جو ہیں اس کو وائپ آؤٹ کر سکتے ہیں. صاحبوں، جن کا کام سرحدوں کی حفاظت ہے، وہاں وہ کام نہیں کر رہے. سرحدوں پہ آج بھی اسمگلنگ ہو رہی ہے. وہ اپنی ایگو کی جنگ لڑ رہے ہیں. پوری دنیا میں ہر طرف سے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے عمران خان کو ختم کر لیں. دیکھیے صاحب، انہوں نے پوری فوج، تمام سیاسی جماعتیں، عدلیہ کو بھی اپنے حق میں لے لیا، آئین بھی برباد کر دیا، اس کی پارٹی کو توڑ کے اس میں سے لوگوں کو بھی بھگا دیا، سب کچھ کر لیا. 300 مقدمات بھی اس پہ دائر کر دیے، اس کو بند بھی کر دیا، تصویر نہیں دکھا سکتے، اس کا نام نہیں لے سکتے، سب کچھ کر کے دیکھ لیا. لیکن اس کی سیاسی حمایت جو ہے وہ یہ ختم نہیں کرا سکے. تو اب ان کو خود سوچنا چاہیے کہ اس کی مرضی کیا ہے. میں اس بات پہ بہت بلیو کرتا ہوں، ہر کام میں یہ سوچو کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں اس کی مرضی کیا ہوگی اس معاملے میں. میڈیا پر آپ اس کے خلاف، اس کی بیگم کے خلاف جو کچھ بھی کروا رہے ہیں، آپ کو اتنی عقل نہیں ہے کہ جو سچا لیڈر ہوتا ہے اس کو میڈیا نہیں، لوگ پروٹیکٹ کرتے ہیں. آپ کو میڈیا پروٹیکٹ کر رہا ہے، آپ روز بروز ننگے ہوتے جا رہے ہیں. اور کس نے اچھا کہا کہ بادشاہ ننگا ہے اور کرم بھی ہے، ٹھیک، اور اس کو آج تک کچھ نہیں ہوا. یہ ان کو سوچنا چاہیے. میں اکثر آپ سے کہتا ہوں نا، واٹ ٹو ڈو اینڈ واٹ ناٹ ٹو ڈو کی لسٹ یہ کبھی انہوں نے بنائی نہیں ہے، اور سارے وہ کام کر رہے ہیں جو واٹ ناٹ ٹو ڈو کے ہیں. دیکھیے صاحب، جرنیل اکانومی ٹھیک کرنے کے بجائے قرضہ لے کر اس کو اڑا رہے ہیں.
فوج میں تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں اور قومی ادارے بیچیں گے، ٹھیک ہے نا، اب ملینز آف ڈالر جو ہیں ذل الہی یہاں اپنی پی آر کے لیے خرچ کر رہے ہیں، اکانومسٹ میں مضمون لکھوانے کے لیے ہزاروں ڈالر یہاں پہ دیے گئے۔ جب گورنمنٹ کا معاملہ ہو تو یہاں کے لوگ اور زیادہ بھی پیسے مانگتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ان کی جیب سے تھوڑی جا رہا ہے، تو لمبی لمبی رقم وہ لوگ وصول کر رہے ہیں۔ یہاں تو صاحب ہر چیز بزنس ہے، ایک جھوٹ خریدو 2 مفت ملیں گے، یہاں تو ہر چیز ڈیل پہ ہوتی ہے اور وہ چل رہی ہے۔ ان کو اتنی عقل نہیں ہے کہ یہ ایک ایسے موضوع کو اب سامنے لائے ہیں بشرا بی بی کے، کہ جو اگر سوشل میڈیا پر آ گیا، ان کو ایسے موضوعوں کو اوائڈ کرنا چاہیے تھا نا۔ سوشل میڈیا پہ آئے گا تو یہ فیلڈ عمران خان کی ہے، یہ عہد عمران خان کا ہے، یہ عہد عمرانی ہے، اور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اب وہاں پہ وہ ان کو ایسا ایسا ماریں گے سوشل میڈیا پہ، کیونکہ اس کے پاس پوری دنیا میں 24/7 مجاہدین موجود ہیں، پولیٹیکل کمنٹیٹر، انٹلیکچوئلز، سچے صحافی موجود ہیں۔ اور میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا کہ اس کے پاس کتنی زبردست ٹیم ہے، اس کا ایک ایک فرد جو ہے نا ان کے پورے انٹلیکچوئل بینک کو اڑا کے رکھ دیتا ہے، وہ ایسی دلیل دیتا ہے، وہ ایسی بات کرتے ہیں۔ یہ غلطیاں کرتے ہیں۔ ایسا موضوع لے کر آئے ہو، اب لے کر آئے ہو تو پھر اس کو سہو، پھر اس کے بعد یہ روتے ہیں کہ ہماری پینٹ لہرا دی اور اس کو اٹھا کے دکھا دیا۔ آپ ایسے کام کیوں کرتے ہیں یار؟ مجھے بتائیے، آپ ایک ایسی فیلڈ میں چلے گئے ہیں، سوشل میڈیا پہ جب آپ مقابلہ کریں گے عمران خان کا تو ایسا ہے جیسے آپ انجانے میں ایک ایسے میدان میں چلے گئے ہیں جنگ لڑنے، جہاں ہر جگہ ایک مائنز بچھی ہوئی ہیں، جہاں قدم رکھتے ہیں وہاں دھماکہ ہو جائے گا۔ وہ آپ کو چھوڑیں گے کہ آپ ان کے لیڈر اور اس کی بیگم کے متعلق غلط باتیں کریں، وہ آپ کو جانے دیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا صاحب۔ بڑی عجیب عجیب صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے۔ یہ دیکھیے کہ یہاں تو آرٹیکل لکھوانے کے پیسے الگ ہیں، افواہ پھیلانے کے چارجز الگ ہیں، تو یہ پیسے بھر بھر کے لاتے ہیں، اور مجھے علم ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہے اس سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اچھا یہ دیکھیے، جب یہ اس کو بدنام کرنے کے لیے کوئی آرٹیکل لکھواتے ہیں، وہ پہلے سے زیادہ مشہور ہوتا ہے، لوگ پہلے سے زیادہ لائل ہو جاتے ہیں اس کے پاس، اس کے ارد گرد۔ یہ کس قسم کی ان کی پلاننگ اسٹریٹجی یا عقل ہے کہ یہ اس مطلب جو جرم یہ کریں، جو غلطی یہ کریں، یہ کہتے ہیں یہ عمران خان یا اب اس کی بیگم کے سر پہ رکھ دو۔ جیسے ایک ڈاکٹر جو بالکل ناکارہ تھے، انہوں نے غلط آپریشن کر دیا، بالکل غلط آپریشن کر دیا، وہ صاحب مر گئے۔ تو پوسٹنگ تھی، تو اس سے پوچھا کہ یہ کیا ریزن ہوا، کیوں مر گئے؟ تو کہیں گے یہ ان کی بیوی کا قصور ہے، یہ ان پہ بہت چیختی تھی، اس وجہ سے یہ مر گئے۔ تم نے غلط جگہ اس کو کاٹا، غلط آپریشن کیا، وہ مر گئے، تو کہہ رہے ہیں ان کی بیوی کا قصور ہے، وہ ان پہ بہت چیختی تھی۔ دیکھیے یہ لوگ اس سطح کے لوگ ملک چلا رہے ہیں تو پھر ملک کیسے چلے گا؟ یعنی وہ رفیق باجوہ نام ہے غالباً ان کا، ان سے منسوب ایک پوسٹنگ تھی، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ وہ جج سے بولے، رفیق باجوہ کیا نام ہے ان کا، وہ جو کہتے ہیں نواز شریف لوہے کا چنا ہے چبایا نہیں جائے گا، وہ کیا نام ہے ان کا صاحب کا؟ اچھا خیر، انہوں نے ان کے لیے ایک پوسٹنگ لکھی ہوئی تھی کہ انہوں نے جج سے کہا کہ عمران خان نو بند کر دیو، تو جج نے پوچھا کادے واسطے؟ کہنے لگے اللہ دے واسطے، انہوں بند کر دیو۔ تو یہ اس مزاج کے لوگ پاکستان چلا رہے ہیں، تو پاکستان تو پھر ایسا ہی چلے گا۔ ہر غلط کام جو ہے، ہر ناکامی عمران خان پہ رکھ دو، اکانومی اس نے برباد کی۔ ارے 3 سال میں تم نے اتنے قرضے لیے جو 75 سال میں نے لیے، تو الزام عمران خان پہ رکھ دو، ان کی بیگم پہ رکھ دو۔ تمہاری کار جو ہے وہ بریک ڈاؤن کر جائے، درزی کپڑے غلط سیدھے، ٹھیک ہے نا، تمہارے رستے میں کوئی گاڑی چلاتے کھڈا آ جائے، یہ بھی عمران خان نے کیا۔ ہر کام عمران خان کے سپرد کرنا چاہتے ہو، اور تم سمجھتے لوگ بلیور ہیں، وہ بلیو کر لیں گے؟ یار یا تو خود تم بہت معصوم ہو، یا تم ہمیں غلط سمجھتے ہو۔ میں وہ لفظ نہیں کہنا چاہتا ہوں، تم ہمیں وہ سمجھتے ہو۔ صاحب ان کے ایٹیٹیوڈ سمجھنا بڑا مشکل ہے کہ یہ
کس قسم کے لوگ ہیں. وہ ایک چور تھا، جب چوری کے بعد پکڑا گیا تو اس نے اپنا قصور نہیں مانا. اس سے جب تفتیش ہو رہی تھی کہنے گا یہ آدمی جو ہے نا مالک مکان بڑا سسپیشس لگتا ہے مجھے. ارے اس کا کیا تعلق ہے اس مالک مکان کے لکس کا تمہارے ساتھ؟ تم یہ بتاؤ تم وہاں چوری کرنے کیوں گئے تھے؟ تم نے چوری کی یا نہیں؟ وہ یہ کہہ رہا ہے یہ بڑا سسپیشس لگتا ہے یہ آدمی مجھے. تو یہ ان کی کوئی ایسی ہی ان کی گھومی پھری باتیں ہیں جو سمجھ میں آسانی سے نہیں آئیں گی. صاحبوں یہ جرنیل جو ہے یہ 70 سال سے ہر تھوڑے عرصے کے بعد آگے کہتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں اسے دور رکھیے. اور عوام ذرا سا بھی بلیو نہیں کرتی، کیونکہ ان کو پتا ہے یہ سب سے زیادہ منظم جماعت ہے، سب سے بڑی منظم سیاسی جماعت ہے. یہ پیسہ دے کر جھوٹ کے ذریعے سچ کو ڈیفیٹ دینا چاہتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہوگا؟ بات اس سے پہلے کہ لمبی نہ ہو جائے میں چاہتا ہوں کہ اس کو یہاں پہ ہم ختم کریں کہ دیکھیے ملک کی اکانومی ختم ہو چکی ہے. صحت اور تعلیم پہ آپ فائنینشیل ٹائمز کو ذرا غور سے دیر تک پڑھیے گا کہ صحت اور تعلیم پہ کوئی توجہ نہیں ہے. صحت پہ آپ دیکھیے یہ ہر کنٹری کتنا پیسہ خرچ کرتی ہے. یہ ناروے والے کوئی 10-12%، جرمنی 12-14%، امریکہ جی ڈی پی کا 16% خرچ کرتا ہے، پاکستان میں 0، لیس دین 1%، somewhere around there. یار تباہ کر دیا. اب جان چھوڑ دو. آخر کب تک یہ حرامی بن وہ الطاف بھائی نے اس دن کہا، بہت مزہ آیا سن کے، میں اس کو حرامی پن نہ کہوں تو کیا حلالی پن کہوں؟ بھئی یہ لفظ جو ہے کہنا نہیں چاہیے لیکن مزہ بڑا آیا اس لیے کہہ دیا. حرامی، حرام جو ہے عربی اس کو کانوٹیشن دیکھ لیجئے، حرام جو ہے وہ ناجائز کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، عربی میں، اور اس سے یہ لفظ بنا ہے. برا ہے، مطلب اچھا تو نہیں کہہ سکتے لیکن اتنا برا بھی نہیں. وہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ حرامی پن کب تک چلے گا؟ اس کو بند کرو. اور وہ کہتے ہیں کیا اس کو حلالی پن کہا جائے گا؟ یعنی اکانومی کو صفر کر دیا، صحت کو صفر کر دیا، ٹھیک ہے نا. پوری دنیا دیکھ رہی ہے، مذاق اڑا رہی ہے، اور آپ اٹامک پاور وہ بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. ایٹم بم بھی، بری بحری فضائی، سب کچھ ایک آدمی کے ہاتھ میں. یار ایسے کبھی کسی نے ترقی کی؟ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو شیئر کیجیے گا، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.